السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو بھی قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسائی کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیم جاری رکھ سکتے، ورنہ بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ دارالحکومت سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا اور کوئی بہتر راستہ نکالے گا، اور قریب کے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ نے جب ان نوجوانوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر بادشاہ نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پہ لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بہدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خدا کے دربار میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ لوگ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اصحاب کہف یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور بادشاہ کے زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جو اس زمانے میں بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اصحاب کہف نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کو بند ہوئے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ معاملہ کیا ہے؟
یہ سن کر اصحاب کہف نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ اصحاب کہف نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ حکام غار پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کرا دیا ہے۔ ہم یہ خط اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی تحریر پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بےدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچے، باقی اصحاب سے ملاقات ہوئی۔ ثابت ہو گیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ عیسائیت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرست چھوڑ کر سوئے تھے اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی لیکن اصحاب کہف نے انکار کر دیا۔ وہ اس غار میں مقیم رہے، طبعی زندگی پوری کی اور انتقال کر گئے۔ بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں اس غار میں دفن کر دیا اور غار کے اوپر مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کو اصحاب کہف قرار دیا ہے اور ان کے غار کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ غار ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کترا کر غروب ہوتا ہے۔ اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ 3، 5 یا 7 تھے۔ عیسائی محققین ان کی تعداد 7 بیان کرتے ہیں اور ان کی مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں رقیم کا باسی بھی قرار دیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ رقیم پیٹرا کا قدیم نام تھا۔ یہ لوگ پیٹرا سے بھاگ کر عمان پہنچے۔ عمان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رجیب نام کی ایک بستی موجود ہے۔ محققین کا خیال ہے یہ رقیم کا بگڑا ہوا نام ہے اور یہ لوگ رجیب سے یہاں آئے تھے۔ غار کے دائیں بائیں موجود آبادی کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہی رقیم ہے جس کا نام قرآن مجید نے تحریر کیا، یا پھر یہ رجیب تھا یا پھر یہ پیٹرا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں اصحاب کہف کے بے شمار غار ہیں۔ ایک غار ترکی کے شہر میں بھی موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.